اس دھوکے میں ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. ایمان لانے والوں پر آزمائش آئے گی، امتحان آئیں گے. آپ دیکھیں مومنوں پہ امتحان آتے ہیں نا، کبھی اس میں بیماری آتی ہے، کبھی نقصان آتا ہے، کبھی وہ کلاس کے لیے آنا چاہتے ہیں لیکن مسائل آ جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ. ایمان والوں پر امتحان آئیں گے، لیکن اچھے مومن کون ہوں گے؟ جو صبر کریں گے اور ڈٹ جائیں گے اور نیک رستے کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، جو صبر کریں گے اور نیک رستے کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون لوگ سنسیئر ہیں یعنی سچے ہیں دل سے اور کون جھوٹے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو انسان اس کی ملاقات کی امید رکھتا ہے نا، وہ اچھے عمل کرتا رہتا ہے تاکہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ نیک انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ نیکیاں کرتے ہیں، اور جب نیکیاں کرتے ہیں تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے ہیں. ہم ان کی برائیاں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور والدین کی اطاعت کرتے ہیں وہ بہت اچھے بچے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کی اطاعت صرف ایک چیز میں نہیں ہوگی. وہ کون سی چیز ہے؟ جو اگر شرک کا حکم دے تو شرک نہیں کرنا. اگر وہ شرک کا حکم دیں، اگر وہ آپ کو شرک کے رستے پہ لے کے جانا چاہیں، بس وہ اطاعت نہیں ہوگی. باقی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اطاعت کرنی ہے، والدین کے پیچھے چلنا ہے، اطاعت کرنی ہے. صرف ایک معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو کہیں، جیسے حضرت ابراہیم کو ان کے والد نے کہا تھا، اس میں اطاعت نہیں ہوگی، اس میں اللہ کی اطاعت نہیں، اس میں ان لوگوں کی اطاعت نہیں ہوگی. اللہ کی اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے پیچھے چلیں گے، اور والدین کی بات اس میں نہیں مانیں گے. والدین کی بات ہر بات مانی جائے گی، صرف ایک شرک نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، اور والدین کے سامنے اف بھی نہیں کہنا. والدین کے سامنے اف بھی نہیں. ہم تو اف سے زیادہ بڑی باتیں کر لیتے ہیں، اونچی بول پڑتے ہیں، تیز بول پڑتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں. باقاعدہ ماں باپ حکم دینا کہ بیٹا یہ کھا لو، آگے سے آرگیو کرتے ہیں، تو آرگیو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ دنیا میں جو لوگ نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، وہ آگے جنت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. جو لوگ دنیا میں غلط دوست بناتے ہیں وہ آگے بھی غلط لوگوں کے ساتھ چلے جائیں گے. پھر جو غلط لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا، جو برے لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا، وہ برے لوگوں کے ساتھ انجام ہوگا ان کا. اس لیے دوست کیسے بنانے ہیں؟ نمازی دوست، نیک دوست، تلاوت کرنے والے، قرآن کلاس کے دوست، ایسے دوست جو آپ کو اچھی مجالس میں لے کے جائیں، ایسے دوست جو آپ کو نیک رستے پر لے کر جائیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں نا، یہ ایمان والوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں، یہ ایمان والوں کو ان کے رستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد دہانی کے لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 1000 سال، 50 کم 1000 سال، کتنے ہوئے 950 ایئرس تک انہوں نے تبلیغ کی تھی، لیکن بہت ہی تھوڑے لوگ جو تھے ایمان لائے تھے. حضرت نوح علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ کشتی بناؤ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، کچھ جانور پرندے سب ان کو یہاں پہ کشتی پہ چڑھا لو اور کشتی لے کے نکل جاؤ، اور ان پہ ایسا سیلاب آئے گا کہ یہ سارے غرق ہو جائیں گے. تو نوح علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تھا. تو جو 2 گروپس تھے ایمان لانے والے اور جو لوگ نہیں ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں فیصلہ کر دیا. حق اور باطل کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان والے بچا دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ سیدھے راستے پر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے قصے سے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ سیدھے راستے پر رہنا. سیدھا راستہ ہمیں کیسے ملے گا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے. ہمیں جب ہم نے پڑھا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے آگے کتاب دی تھی کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ بتاتی ہے حق اور باطل، یہ بتاتی ہے سیدھا راستہ. تو جو یہ پڑھے گا اور اس پہ عمل کرے گا وہ سیدھے راستے پہ چلا جائے گا. تو اس لیے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مایوسی کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی کفر ہے،
کیونکہ انسان اللہ کی رحمت سے کب مایوس ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی آپ کا دوست اور مددگار نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اور جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے. ہمیشہ مومن ہوپ فل رہتا ہے، مومن ہوپ فل رہتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو مار دیا تھا نا، توڑ دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا اس کو یا تو قتل کر دو یا جلا دو. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ بھروسہ کیا تھا اللہ پہ. انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈر گئے یا پلٹ گئے، اپنے ان کے رستے پہ چلے گئے، شرک بھی نہیں شروع کیا. وہ ثابت قدم رہے. انہوں نے جب انہوں نے آگ میں ڈالا نا بادشاہ نے اور لوگوں نے ان کو، تو انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، ایک اللہ سے مدد مانگی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا حضرت ابراہیم کے پاس اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی. اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس بھیجا تھا فرشتوں کو. وارننگس دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بدکاری کرتے ہیں، جو غلط ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے ایک دم سے سزا نہیں دیتے. جیسے ایک بچے کہتے ہیں نا، پتہ نہیں اچانک سے سزا ہمارے اوپر آ جائے گی. وارننگ ملتی پہلے. آپ کو ٹیچرز پہلے وارننگ دیتے ہیں، پہلے وارننگ دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے رسولوں کو بھیجتے تھے کہ ان کو سکھائیں، ہدایت پر لے کر آئیں. پھر جب وہ ہدایت پر نہیں آتے تھے تو فرشتوں کو بھیج کے وارننگ دیتے تھے. پھر جب فرشتے آ جاتے ہیں ایک بار تو پھر عذاب ہی آتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اتنی وارننگ دی، حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اپنی قوم کو، مگر وہ برے کاموں سے باز نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیجا اور ان کو اٹھا کے پٹخ کے زمین پر مارا گیا تھا اور پھر اس کے اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی. تو جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم لوط کو ایسا، یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ اپنی مجالس میں برے کام کرتے تھے. وہ ایسی مجالس کرتے تھے کہ جس میں گناہ ہوتے تھے، آنکھوں کے بھی گناہ، جسم کے بھی گناہ. وہ اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتے تھے، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو تباہ کر دیا تھا. پھر قوم شعیب کو بھی اللہ تعالیٰ نے زلزلے سے پکڑا تھا. عاد اور سمود کو بھی اسی طرح ہلاک کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کا ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ان میں مشرکین تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہلاک کرنے کے انجام ہیں نا، وہ کن کو بتائے ہیں؟ مکہ کے مشرکین کو، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ ایمان لے آئیں اور شرک چھوڑ دیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور دوسرے جھوٹے معبود بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی مثال ہے، العنکبوت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی مثال ہے. مکڑی کا گھر کیسا ہوتا ہے؟ کمزور گھر ہوتا ہے، ذرا سا ہاتھ لگاؤ ٹوٹ جاتا ہے. مکڑی کا گھر انتہائی کمزور ہوتا ہے، ان کا گھر ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گھر بناتی ہے اور یقیناً سب گھروں میں زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. اگر وہ جانتے ہوتے، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ہم تو ایک کمزور سے گھر میں ہیں، ہم شرک کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ جو جس کے ساتھ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ تو ہمیں بچا ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمیں کبھی بھی نہیں بچا سکتے. ہمارا تو فوراً یعنی ہم ٹوٹ جائیں گے اور ہمیں وہ اللہ تعالیٰ اٹھا کے ڈال دیں گے. مومن کی مثال اللہ نے دی تھی نا، کیا مثال دی تھی؟ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں، تنا ہائی ہوتا ہے اور اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں، اور اس کا دل لینٹن کی طرح ہوتا ہے. اس کا دل لینٹن کی طرح چمکتا ہوا جیسے نور ہوتا ہے. اس سے آس پاس کے لوگ جو ہے وہ روشنی حاصل کرتے ہیں. اور مومن جو ہوتا ہے اس سے خیر ہی خیر. اور وہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے اس کا پھل سارا سال لگتا ہے. مومن ایسا ہوتا ہے. اور مشرک مکڑی کے گھر کی طرح، مکڑی کے گھر کی طرح ہوتا ہے. الحمدللہ آج کا پارہ کمپلیٹ ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین فہم دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جی بیٹا آپ شیئرنگ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھ رہی ہوں کہ سورہ عنکبوت کمپلیٹ کر لیتے ہیں اگلے پارے سے. اچھا جی، پارہ نمبر 20 کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں پارہ نمبر 21 میں العنکبوت ہی چل رہی ہے اور العنکبوت کے کچھ رکوع ہیں، کچھ آیات ہیں، وہ کمپلیٹ کر کے ختم کریں.
اتلو ما اوحیا، اتلو ما اوحیا. جی بچوں، اتلو ما، اتلو ما اوحیا. پارہ نمبر 21 اتلو ما اوحیا، اس کا مطلب ہے آپ تلاوت کرو جو آپ کی طرف وحی کی گئی. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ تلاوت کرو اس کی جو آپ پر وحی کی گئی، یعنی اس کتاب کی تلاوت کرو. تو العنکبوت ہی چل رہی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب آپ اس کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتائیں، اور بتائیں کرنا کیا. اس کی تلاوت کرنی ہے، پہلا ٹاسک. دوسرا نماز قائم کرو. کیا کرنا ہے؟ نماز قائم. نماز جو ہے نا، نماز کا حکم آیا سب سے پہلے اس پارے میں، پارہ نمبر 21 میں کیا حکم آیا؟ نماز قائم کرو. کیوں؟ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. آپ دیکھیں کہ نماز سے نا آپ کی جسمانی صفائی بھی ہوتی ہے. کیسے؟ وضو سے، ٹھیک ہے، اور آپ کی روحانی صفائی بھی ہوتی ہے. آپ شرک، کوئی شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اس میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید پر آ جاتے ہو. آپ کی سول بھی پیور ہو جاتی ہے. اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو نجس کہا تھا نا، گندا کہا تھا، تو یہ ہماری روح کی بھی صفائی کرتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو. یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. والا ذکر اللہ اکبر. پڑھیں، والا ذکر اللہ اکبر، والا ذکر اللہ اکبر. اللہ ہی کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور فحش کاموں سے، منکرات سے روکتی ہے. ٹھیک ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. اور اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو. جو یہودی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، یعنی تورات جو پڑھتے ہیں، جو انجیل پڑھتے ہیں، ان دونوں سے جھگڑا مت کرو. احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے انہیں قرآن کی دعوت دو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ ہمارا بھی معبود ایک ہی ہے، تمہارا بھی ایک ہی معبود ہے، ایک اللہ ہی ہے. تو ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. ہم سب اللہ کے فرما بردار ہیں. ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں. اور ہم جو آیات کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. آیات کا انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات کا انکار کون کرتا ہے؟ ظالم کرتا ہے. ظالموں کی سوا کوئی نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں بتا دیں کہ معجزے جو ہیں نا، جو معجزات ہیں، معجزات صرف اللہ کی طرف سے ہیں، اور میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ معجزات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور میں صرف ڈرانے والا ہوں. آپ کو لینے آ گئے شاید، آپ چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی وہ لوگ کرتے ہیں نا، آپ انہیں بتا دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے، اللہ گواہ کافی ہے، اللہ ہی کی گواہی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں جلدی عذاب بھیجو، یہ جلد عذاب مانگتے ہیں. تو آپ انہیں بتا دیں کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب کو بھیجیں گے تو اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ اللہ ہی ہے جو عذاب بھیج سکتا ہے، یہ انسان نہیں، کوئی رسول نہیں بھیج سکتا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جہنم ہے نا، وہ کافروں کو گھیرنے والی ہے. وہ کافروں کی طرف خود ہی اس کی آگ کی لپٹیں ہیں، وہ لپٹیں گی اور ان کو گھیریں گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے زمین بہت وسیع ہے، انہیں کہیں میری عبادت کریں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے جنت میں اونچے گھر ہوں گے. جنت میں اونچے گھر ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے صبر کیا، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے. آپ نے دیکھا جانور جو ہوتے ہیں وہ اپنا رزق کیا اپنے اوپر اٹھا کے پھرتے ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں اپنے رزق کے لیے؟ ہمیں جب جو بھی اللہ کھلانا چاہتے ہیں نا، ہم کہیں پہ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا دیں گے. اگر آپ کی قسمت میں کوئی چیز کھانے کی لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ لکھی ہوئی، تو یہیں پہ آپ کو مل جائے گی. جہاں آپ کے لیے اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے نا، وہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم ان قریب انشاءاللہ ایک سیلیبریشن کی بھی اناؤنسمنٹ کریں گے.
انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں سیلیبریٹ بھی کرنے والے ہیں ہم اس قرآن پاک کو. ٹھیک ہے, تو سب بچوں نے اسٹے ٹیونڈ ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق شادہ کرتا ہے, جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی سب تعریف ہے, مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے جو شرک کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب, دنیا کی زندگی کچھ نہیں بس ایک دل لگی اور کھیل ہے. کھیل کیا ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. دل لگی کیا ہوتی ہے, ٹیسٹ, ایک تھوڑی دیر کا مزہ آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. آپ جب آپ کوئی کھیل کھیل رہے ہوتے ہو, ایک وقت آتا ہے نا 2-4 گھنٹوں کے بعد آپ تھکنے لگتے ہو, بوریت ہونے لگتی ہے, اکتاہٹ ہونے لگتی ہے. تو کھیل کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہوتا, مزہ بھی کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہوتا. تو یہ دنیا کیا ہے, ایک دل لگی اور کھیل, ایک دل لگی اور کھیل. اللہ تعالیٰ نے ادھر پارہ نمبر 21 میں ورس نمبر 64 میں فرما دیا کہ دنیا کی زندگی ایک دل لگی ہے اور کھیل ہے, اور آخرت کا گھر ہی اصلی ہے. کاش وہ جانتے ہوتے, آخرت کا گھر اصلی ہے, کاش وہ جانتے ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں نا, بیچ سمندر میں ہوتے ہیں, تو وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ کنارے پہ پہنچتے ہیں پھر شرک کرنے لگتے ہیں, پھر پھر جاتے ہیں اپنے قول و فعل سے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم کنارے کنارے میں رہ کے عبادت کرتے ہیں, یا ہم لوگ بھی پوری طرح پورا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اللہ کے ساتھ بندھے رہتے ہیں. کہ ایسا تو نہیں صرف اس کلاس میں آ کے ہمارا ایمان ہائی لیول پہ ہوتا ہے, باہر جائیں تو ہم بالکل چھوڑ دیتے, بھول جاتے سب چیزیں. ایسا نہیں ہونا. ہم نے کیا ہر وقت اللہ کی تسبیح کرنی ہے, نماز کو قائم کرنا ہے, صرف ایک بار نہیں پڑھنی, بار بار 5 وقت جانا ہے نماز پڑھنی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کا گھر ہے نا بیت اللہ, اللہ نے اس کو پرامن جگہ بنایا ہے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے گھر میں امن پاتے ہیں. اور کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ وہاں پہ شرک کرتے ہیں, یعنی انہوں نے وہاں بت رکھے ہوئے تھے, وہ ظالم لوگ تھے, وہ شرک کرتے تھے. اللہ کے گھر کے اندر بت رکھے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے, 360 بت رکھے ہوئے تھے اندر کعبہ کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تھا نا, تو پھر انہوں نے سارے بت توڑ دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے, کافروں کا جہنم میں ہی ٹھکانہ ہوگا. اور ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جو لوگ اللہ کے راستے پہ آئیں گے, نیک لوگ ہوں گے, اللہ ان کو سیدھے راستے ضرور دکھائیں گے, اور وہ اللہ ان کو جنت میں لے جائیں گے. الحمدللہ سورہ العنکبوت کمپلیٹ ہوئی. آگے ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے سورہ الروم سے پارہ نمبر 21 سے انشاءاللہ. جی سورہ الروم, اور آگے کل ہم 21 اور 22 انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. آپ سب لوگوں نے انشاءاللہ تھوڑا ٹائم زیادہ لے کر آنا ہے, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. جی شیئرنگ کیجیے. جی تھوڑی سی جگہ دے دیں گے.